الرحمن الرحیم 13 لائنوں والا قرآن مجید، صفحہ نمبر 185، 80 اور 5 85۔ صفحہ نمبر 185 نیچے سے چوتھی لائن، پارہ نمبر 7، آغاز رکوع نمبر 12، سورۃ الانعام آغاز رکوع نمبر 6، آیت نمبر 51، 50 اور 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فتطردهم فتكون من الظالمين۔ وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، اور رسول کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور یہ پیغام دو باتوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک ہے خوشخبری، ایک ہے ڈرانا، کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور اللہ کے رسول جو تشریف لاتے ہیں جنت اور جہنم کے راستے سے آگاہ کرتے ہیں کہ یہ راستہ ہے جو جنت کی طرف جانے والا ہے، اور یہ راستہ ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور ان لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، اور احکامات کی تعمیل کی اساس اور بنیاد ایمان ہے، تو صحیح عقیدے کے ساتھ نیک اعمال کو اختیار کرتے ہیں، انہیں وہ جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، اور جو قبول کرنے کو تیار نہیں، انہیں وہ انجام سے خوفزدہ کرتے ہیں تاکہ یہ ہدایت قبول کر لیں۔ فرمایا کہ یہ جو انبیاء کرام علیہ تشریف لاتے ہیں، نہ ان کے ہاتھ میں کوئی خزانے ہیں، اور نہ یہ عالم الغیب ہوتے ہیں، اور نہ یہ انسانیت سے باہر ہوتے ہیں، جن سے بشر سے تعلق رکھتے ہیں،
تو لہٰذا اس قسم کے سوالات کرنا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہماری یہ بات پوری ہو جائے، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں اس بات سے آگاہ فرما دیں کہ آگے کیا ہوگا، اور اگر اللہ کے رسول ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے، آپ تو بشر ہیں، ہماری طرح سے چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ ہمیں یہ سارے اعتراضات فضول اعتراضات ہیں جن کا رسالے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت آپ ان کے اعتراضات سے، مطالبات سے متاثر نہ ہوں، آپ غمزدہ نہ ہوں اور ان کی فکر بھی نہ فرمائیں، تو آپ پیغام اللہ کا جو ہے وہ پہنچاتے رہیں، اور یہ پیغام کا فائدہ کس کو ہوگا، اور یہ پیغام سے کون فائدہ اٹھائے، اس پیغام سے فائدہ کون اٹھائے گا، اس کی طرف آگے اشارہ فرمایا۔ فرمایا وَأَنذِرْ، اور آپ ڈر سناتے رہیں، بھی اس کے ذریعے، کس کے ذریعے، اس وحی کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی۔ کہ اس سے پہلے یہ بات آ گئی کہ نبی کا کام کیا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل ایمان رکھے، اور اسی ایمان کی دعوت جو ہے وہ دوسروں تک منتقل کرے۔ تو یہاں فرمایا کہ وَأَنذِرْ، اور آپ ڈر سناتے رہیں، بھی اس کے ذریعے، یعنی جو وحی آپ پہ نازل کی گئی قرآن مجید، اس کے ذریعے سے آپ ڈر سناتے رہیں، کن کو، الذین، ان لوگوں کو جو یخافون، خوف رکھتے ہیں، ان یحشروا، کہ وہ جمع کیے جائیں گے، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، کہ جن کو قیامت کا خوف ہے۔ انسان بنیادی طور پر تین قسم کے ہیں قیامت پر ایمان کے لحاظ سے۔ ایک گروہ وہ ہے جس کا ایمان ہے کہ قیامت برپا ہوگی، حساب کتاب ہوگا، وہ آپ کی بات کو قبول کرے گا۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جس کو یقین تو نہیں، لیکن وہ احتمال رکھتا ہے اس بات کا، کہ گمان رکھتا ہے کہ ہاں ہو سکتی ہے قیامت، تو وہ بھی آپ کی بات قبول کرے گا، احتیاط کی وجہ سے کہ اگر ہے قیامت تو پھر آگے کے عذاب سے میں بچ جاؤں۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو قیامت کے منکر ہیں، تو ان پہ آپ کی بات کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو لہذا آپ ڈر سناتے نہیں، تو جن کے نصیب میں ہے قبول کرنا، جو آخرت کے بارے میں یقین رکھتے ہیں یا آخرت کے بارے میں گمان رکھتے ہیں، ان کو فائدہ پہنچے گا۔ ان کو تو فائدہ پہنچے کہ جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ لیس لہم، نہیں ان کے لیے، اور یہ عقیدہ بھی وہ رکھتے ہیں کہ نہیں ان کے لیے، من دونہ، اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا، ولی، کوئی حمایت کرنے والا، کوئی کام بنانے والا، کوئی کارساز، ولا شفیع، اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا، کہ اللہ کے سوا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں۔ یعنی کیا معنی، کہ جو شفاعت ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہوگی۔ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور نبی اسلام کی شفاعت دو قسم کی ہوگی، ایک ہے شفاعت کبریٰ، ایک ہے شفاعت صغریٰ۔ شفاعت کبریٰ وہ شفاعت ہوگی جو تمام مخلوقات کے لیے ہوگی، وہ ہے حساب کتاب کے شروع کرنے کی شفاعت، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے درخواست کی جائے گی کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب شروع کرے۔ اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت آپ یہ حساب کتاب شروع کرا کے دیں؟ نہیں، اللہ سے دعا کریں۔ وہاں یہ حقیقت پوری طرح واضح ہوگی کہ اختیارات کلی طور پر اللہ کو حاصل ہیں، اللہ کے اختیارات میں کوئی مداخلت کرنے والا نہیں۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام معذرت فرمائیں گے، اسی طرح سے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے درخواست کی جائے گی، سب معذرت کریں گے، معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں حکم نہیں دیں گے، وہاں اللہ کے حضور سجدہ کریں گے، اور یہ سجدہ دنیا کے 10 سال کے برابر ہوگا، اور اس میں نبی اسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خاص کلمات میرے دل میں ڈالے گا، ان کلمات کے ذریعے سے میں دعا کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے اور فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھا لیں، ہم حساب کتاب شروع کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت صغریٰ شروع ہوگی کہ اپنی امت کے گناہگار افراد کے لیے حضرت شفاعت فرمائیں گے،
تو یہ شفاعت کب ہوگی؟ جب اللہ اجازت دیں گے۔ کون کرے گا؟ جس کو اللہ اجازت دیں گے۔ کس کی کرے گا؟ جس کی اللہ اجازت دیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں۔ فرمایا کہ آپ جن کا یہ عقیدہ ہے اور جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ آپ کی بات قبول کریں گے، آپ اپنا پیغام ان تک پہنچاتے جائیں، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں۔ کس سے بچ جائیں؟ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ اور آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کے اندر وہ کفر و شرک سے بچ جائیں، دنیا کے اندر وہ بدعات سے بچ جائیں، دنیا کے اندر وہ نافرمانیوں سے بچ جائیں، تو یہاں ان کی حفاظت ہو کہ وہ متقی بنیں، ان چیزوں سے بچنے والے بنیں، تاکہ آخرت کے عذاب سے ان کی حفاظت ہو جائے۔ اب یہ کہ کفار کا وفد جو ہے وہ ابو طالب سے ملا اور اس نے یہ بات کہی کہ ہم کیسے نبی اسلام کے پاس بیٹھیں، ان کی بات کیسے سنیں۔ ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ ان کے پاس تو یہ نچلے طبقے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت صہیب رومی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، یہ غلاموں میں سے تعلق رکھنے والے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ غلام تو نہیں تھے، لیکن نچلے تک مالی لحاظ سے کمزور طبقے سے تعلق رکھتے تھے، تو یہ حضرت کے ساتھ ہر وقت بیٹھتے ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھنا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں۔ یہاں پھر اشارہ اس بات کا موجود ہے کہ انسان کی گمراہی کے بنیادی سبب دو ہیں۔ ہدایت قبول نہ کرنے کی رکاوٹیں بنیادی طور پر دو ہیں، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر 5ویں رکوع کے اندر فرمایا ہے۔ ایک ہے حب مال، ایک ہے حب جاہ۔ حب مال، مال کی محبت دین کی طرف نہیں آنے دیتی، اور دوسری ہے حب جاہ کہ منصب اور مقام کی محبت، تو لہذا اس پہ اترانا، غرور اور تکبر کی کیفیت اختیار کرنا، یہ بھی انسان کو ہدایت کی طرف یہ چیز نہیں آنے دیتی۔ اور یہاں کیا ہے؟ یہ حب جاہ ہے، احساس ہے اپنے بڑے ہونے کا کہ ہم سردار ہیں، یہ غلام ہیں، یا آزاد کردہ ہیں تو ہم نے ان کو آزاد کیا ہے۔ تو جو ہمارے معاشرے کے اندر حقیر لوگ ہیں تو یہ حضرت کے ساتھ ہر وقت بیٹھتے ہیں۔ جب یہ بیٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم کیسے بات سن سکتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنی مجلس سے علیحدہ فرمائیں اور پھر ہمارے ساتھ نشست فرمائیں، تو ہم حضرت کی بات قبول کرنے کو تیار ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی فکر ہے کہ یہ لوگ دین کے اندر داخل ہو جائیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر یہ ہے کہ اگر میں اپنے ان چاہنے والوں کو اگر میں کہہ دوں کہ آپ کچھ دیر کے لیے میری مجلس سے علیحدہ ہو جائیں تو یہ محسوس نہیں کریں گے، کیونکہ یہ تو ایمان والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، تو ایسا کر لیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے بھی یہی تھی۔ میں حضرت اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ لوگ محسوس نہیں کریں گے، آپ ان سے فرما دیں کہ یہ مجلس سے ہٹ جائیں تاکہ یہ جو ہیں قبول کر لیں۔ اگر یہ قبول کر لیں گے تو اس کی وجہ سے دین اسلام کی اشاعت ہو جائے گی، پھر اکٹھے ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ پھر نظام ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اس مقام پر بھی اور سورۃ کہف کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ یہ اخلاص والے جو ہیں ان کو اپنی مجلس سے دور کرنا یہ مناسب نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں انداز بھی سخت اختیار فرمایا ہے۔ فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نہ دور کریں ان لوگوں کو جو یدعون پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو بالغداتی صبح والعشی اور دوسرے وقت۔ غدات یہ پہلا پہر، پہلا وقت، اور یہ عشی جو ہے یہ دوسرا وقت ہے۔ تو اس میں مختلف اقوال ہیں، بہرحال یہ ہے کہ دوپہر سے لے کر فجر کی نماز تک یہ وقت عشی ہے، اور یہ صبح سے لے کر دوپہر تک کا وقت یہ وقت غدات ہے۔ تو یہ صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ جب صبح اور شام کا لفظ آیا تو اس کے معنی ہے کہ ہر وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں، صبح و شام پکارتے ہیں۔ تو صبح و شام یہ محاورہ ہے کہ آپ صبح و شام ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں، یعنی ہر وقت آپ ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، ہر وقت اللہ ہی کو پکار رہے ہیں اور اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے تعلق قائم کیے ہوئے ہیں۔ یریدون وہ ارادہ رکھتے ہیں، یہ کیوں مانگ رہے ہیں؟
یہ ارادہ رکھتے ہیں وجہ ہو اس کے چہرے کا، وجہ کے معنی چہرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ، چہرے سے مراد خوشنودی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں یہ رب ہمارا ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کا ہمیں دیدار نصیب ہو جائے، تو یہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایک بات یہ کہ ان کا عمل صحیح ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کی نیت خالص ہے، کہ دو چیزیں، کہ عمل صحیح ہے، کہ عمل ہے کہ اللہ کو پکار رہے ہیں اور اللہ سے ربط اور تعلق قائم کیے ہوئے ہیں، اور نیت کیا ہے؟ نیت ہے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اخلاص سے نیت بھی ہے اور اعمال کی صحت اور اعمال کی بہتری بھی ہے۔ یہ دو بنیادی چیزیں کہ اعمال صحیح ہیں اور اس میں نیت جو ہے وہ خالص ہے۔ فرمایا کہ ما علی کا نہیں ہے آپ پر من حسابہم، ان کے حساب میں سے من شیء کچھ بھی۔ اب رہی یہ بات کہ حضرت یہ تو دکھاوے کے لیے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، یہ نچلا طبقہ ہے، اپنے اس نچلا طبقے میں ہونے کی وجہ سے یا اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ ما علیک من حساب شیء، ان کے حساب میں سے کوئی چیز آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ اس بات کی تحقیق کرنا کہ یہ اندر سے کیسے ہیں کیسے نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، یہ ان کا معاملہ، ان کے رب کا معاملہ ہے۔ تو آپ ظاہر کے اعتبار سے دیکھیں کہ یہ مخلص ہیں، ان کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے۔ وما من حسابی کا، اور نہیں ہے آپ کا حساب علیہم ان پر من شیء کچھ بھی، جیسے آپ کے بارے میں ان سے سوال نہیں ہوگا ایسے ہی ان کے بارے میں آپ سے سوال بھی نہیں ہوگا۔ تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ اخلاص کے لحاظ سے صورتحال یہ ہے کہ اخلاص کا تعلق تو دل سے ہے، اخلاص تو باطنی چیز ہے، اظہار ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ باطنی چیز کیا ہے، کہ اس کی نیت کیا ہے، یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ تو فرمایا کہ اس میں دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی نیت خالص ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی نیت خالص نہ ہو۔ اگر نیت خالص ہے تو ان کے لیے بہتر ہے، اگر نیت خالص نہیں تو آپ ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ فرمائیں اور آپ اس معاملے میں تحقیق میں نہ جائیں۔ یہ باطنی چیز جو ہے یہ اللہ کے علم میں ہے، تو اس سے آپ آگاہ نہیں ہو سکتے۔ آپ کا کام ظاہر کے لحاظ سے آپ ان کو دیکھیں اور ان کے ظاہر کے اعتبار سے ان پر اعتماد کریں۔ اب ظاہر کے اعتبار سے جو اعتماد ہے کہ دیکھیں جی، اگر ایک آدمی کہہ دیتا ہے کہ جو میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، تو لہذا ظاہر کے اعتبار سے اس کو مان لینا چاہیے؟ نہیں میرے محترم، کہ ظاہر کے اعتبار سے مانیں گے تب جو اس کے اعمال بھی اس کے مطابق ہوں گے۔ اگر اس کی علامتیں اس کے مطابق نہیں ہوں گی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا بغض رکھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں جی میں تو ایماندار ہوں، ایمان والا ہوں، تو اس کے بعد پہ کیسے اعتماد ہوگا؟ ظاہری طور پہ کوئی منفی بات نہ ہو تو گمان کیا جائے گا کہ یہ ایمان والا ہے۔ یہ بنیادی اصول ذہن میں رکھیں کہ جی یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیکھیں حضرت کہ یہ تو منع کیا گیا ہے کہ کافر کو بھی کافر نہ کہیں، یہ کہاں منع کیا گیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے قل یا ایھا الکافرون، کیا نبی اسلام آپ علانیہ فرما دیں اے کافرو، کہ تمہارا طریقہ اور ہے میرا طریقہ اور ہے۔ تو لہذا یہ تو وہاں کہنے سے منع کیا گیا ہے جہاں کفر کی علامت نہ ہو، ساری علامتیں ایمان کی ہوں۔ جب ساری علامتیں ایمان کی ہوں، کفر کی کوئی بات نہ پائی جاتی ہو، پھر اس پہ آپ گمان رکھیں کہ یہ ایمان والا ہے، تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے جہاں علامت موجود ہے کفر کی، وہاں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایمان والا ہے؟ اس کے بارے میں اچھا گمان کیسے کریں گے؟ اس کے بارے میں اچھا گمان یہی ہے کہ اس کی حقیقت کو سمجھیں۔ قادیانی ہے، نبی علیہ السلام کے بعد اس کو نبی مان رہا ہے، تو اس کو کہیں نہیں جی ہم تو اس کو ایمان والا کہیں گے، کہ نہیں ایمان ہے، اس کے تو کفر ظاہر ہو رہا ہے۔ صحابہ کا بغض رکھنے والے ہیں، ان کا کفر تو ظاہر ہو رہا ہے، حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، ان کا کفر تو ظاہر ہو رہا ہے، تو ان کے بارے میں اچھا گمان کیسے آپ رکھیں گے؟ ہاں، جس کی کوئی بات ایمان کے خلاف نہ ہو اور اس کا کوئی عمل مخالفین کا نہ ہو، تو اس کے بارے میں آپ گمان رکھیں گے کہ یہ ایمان والا ہے، اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ فتح تردہم، پس اگر آپ دھتکاریں گے ان کو، دور کریں گے ان کو، فتکون، پس آپ ہو جائیں گے من الظالمین، غیر مناسب کام کرنے والوں میں سے۔ تو یہاں اللہ نے ظالم کا لفظ استعمال فرمایا کہ آپ ظلم کرنے والے ہوں گے، تو یہ غیر مناسب کام آپ، اور آپ سے ظلم تو ممکن نہیں، یا ممکن نہیں تو اس لیے یہ بات بھی ممکن نہیں کہ آپ ان کو اپنی مجلس سے دور کریں، ان عمرہ کی خاطر، ان بڑوں کی خاطر دور کریں، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں۔ تو یہاں اللہ نے
ممانعت فرما دی. اب جب ممانعت فرمایا کہ ان کا اعتراض کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر اسلام لانے میں کوئی خوبی ہوتی تو ہم ایمان لاتے. یہ نچلا طبقہ کیسے ایمان لاتا؟ اس کا معنی ہے کہ ایمان لانے میں کوئی خوبی نہیں، یہ تاثر دے دیتے کہ ایمان لانے میں اگر کوئی خوبی ہوتی تو ہم ایمان لاتے. پھر یہ کہ یہ نچلا طبقہ ہے، اور اگر یہ ایمان کے اندر کوئی ایمان لانے میں اور اسلام کے اندر کوئی اچھائی کی بات ہوتی تو یہ کہاں سے کہاں پہنچتے. نہیں، ان کے حالات دیکھیں، ان کے حالات تو وہی غربت کے حالات ہیں، افلاس کے حالات ہیں. اور پھر ہم لوگ جو بڑے لوگ ہیں ہم تو ایمان نہیں لائے. تو اگر ایمان لانے میں خوبی ہوتی تو ہم ایمان لاتے سب سے پہلے. یہ قرآن میں دوسری جگہ بھی یہ باتیں بیان کی گئی. اور یہ بات کہ ان کو حقارت سے دیکھنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں، حضرت نوح علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے چلا آ رہا ہے. قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے دور میں جو ایمان لائے ہیں وہ نچلے طبقے کے لوگ ہیں. اور یہ بڑے لوگ تھے جو سردار تھے، وہ کہتے تھے ہم کیسے نوح علیہ السلام کی بات کو مانیں کہ اس کی صحبت میں بیٹھنے والے، اس کی بات ماننے والے تو نچلے طبقے کے لوگ ہیں، اور ہم ان کے پاس کیسے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے یہی طریقہ کار چلتا آ رہا ہے، اور نبی علیہ السلام کے دور میں بھی وہی طریقہ کار ہوا. اسی طریقے سے یہ طریقہ کار اتنا واضح ہے کہ نبی علیہ السلام نے 7 ہجری میں جب مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے ہیں دین کی دعوت کے، تو نبی علیہ السلام کا ایک قاصد ملک شام میں کیسر روم کے پاس پہنچا ہے، حضرت کا پیغام لے کر گیا. تو کیسر روم ملک شام میں آیا ہوا تھا، ملک شام اس کی حدود میں شامل تھا. تو یہاں آیا ہوا تھا. تو جب یہ خط اس کو ملا تو اس نے گورنر شام سے، شاہ غسان سے کہا کہ دیکھو کہ یہاں کوئی عرب کا تجارتی قافلہ آیا ہوا ہو تو صبح اسے دربار میں طلب کرے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی قیادت میں یہ تجارتی قافلہ گیا ہوا تھا، اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے، وہ ایمان اس کے 1 سال بعد لائے ہیں. تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شدید مخالفین میں سے تھے. صبح یہ وفد دربار میں جو ہے وہ آیا ہے، تو کیسر روم نے کہا کہ جس شخص کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی ہو وہ آگے کھڑا ہو اور باقی جتنے ہیں وہ پیچھے کھڑے ہو جائیں. ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا تعلق اس لحاظ سے تھا کہ وہ قریش سے تھے، نبی اسلام بھی قریش میں سے تھے، اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے سسر بھی تھے. ان کی دختر ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جو اولین ایمان لانے والوں میں سے تھیں، تو ان کا شوہر مرتد ہو کے مر گیا تھا حبشہ کے اندر، تو اسلام سے ان کا نکاح ہوا تھا، تو اس لحاظ سے بھی قریبی تعلق تھا. تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ آگے کھڑے ہوئے اور باقی سب پیچھے کھڑے ہو گئے. تو یہاں کیسر روم نے سوالات کیے، اس میں سے جو سوال یہاں تعلق رکھتا ہے اس نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام جو دعوت ایمان کی دی ہے، اپنی رسالت کا جو حضرت نے اظہار کیا ہے نبوت کا، تو ان پر اولین ایمان لانے والے لوگ کون ہیں؟ غرباء ایمان لائے ہیں یا عمراء ایمان لائے ہیں؟ اس نے یہ سوال کیا. ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس پہ خوش ہو گئے کہ یہ متاثر نہیں ہوگا نبی علیہ السلام سے. حقیقت یہ ہے، اس نے کہا کہ ان پر ایمان لانے والے تو نچلے طبقے کے لوگ ہیں، غلام تھے، آزاد کردہ غلام ہیں، وہ لوگ ایمان لائے، یا مفلسین جو تھے وہ ایمان لائے. اس نے کہا کہ یہ ان کی حقانیت کی دلیل ہے. جب بھی اللہ کے نبی پیغام دیتے ہیں پہلے نچلے طبقے کے لوگ ہی ایمان لاتے ہیں، بڑے تو بعد میں موقع محل کو دیکھ کر ایمان قبول کرتے ہیں. تو یہ حضرت کی صداقت کی دلیل ہے. تو اس نے یہ بات بیان کی. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ افراد جو ہیں یہ اخلاص والے ہیں، لہذا ان کو آپ اپنی مجلس سے دور نہ فرمائیں. یہی بات سورۃ کہف کے اندر بھی اللہ نے فرمائی. باقی رہی یہ بات کہ ان کا یہ اعتراض کہ اگر اسلام کے اندر کوئی خوبی ہوتی تو یہ لوگ ایمان کیوں لاتے، ایمان ہم لاتے. تو اس کا جواب فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح فَتَنَّا، ہم نے آزمایا، بَعْضَكُمْ، ان کے بعض کو، بِبَعْضٍ، بعض سے، لِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں، أَهَٰؤُلَاءِ، کیا یہی ہیں، مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ احسان کیا اللہ نے ان پر، مِن بَيْنِنَا، ہمارے درمیان. کہ اگر یہ اعزاز کی بات ہوتی تو ہم ایمان لاتے. اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے ایک جملے میں جواب فرمایا الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا نہیں ہے اللہ زیادہ جاننے والا شکر گزاروں کو؟
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم محدود ہے. اللہ کو نہیں معلوم کہ میری نعمت کی قدر کرنے والا کون ہے, میرا شکر ادا کرنے والا کون ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی نعمت کی قدر کی, مالی لحاظ سے کمزور ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ایمانی جو نعمت ہے اس کی انہوں نے قدر کی کہ اللہ اپنے قدردانوں کو نہیں جانتا. جب قدردانوں کو جانتا ہے تو یہ تو ایک قسم کی اس وقت آزمائش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آزمائش بھی دور فرما دے گا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعزاز و اکرام سے سرفراز فرمائے گا. اب اعزاز و اکرام تو جب اللہ ان کو سرفراز فرمائے گا اس سے پہلے نبی علیہ السلام کو جو تلقین کی جا رہی ہے, فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ, اور جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بِآیاتنا, ہماری آیتوں پر, کہ ہماری آیتیں یعنی جو قرآنی آیات ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں, نبی علیہ السلام کے معجزات دیکھے ہیں, نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتے ہیں, اور جو ہم نے احکامات دیے ہیں ان احکامات پر ایمان رکھتے ہیں, جو حقائق بیان کیے ہیں ان حقائق پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریف کریں یہ کون لوگ ہیں جو حضرت کے پاس آئیں گے ایمان کی حالت میں. حضرات سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ, جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بِآیاتنا, ہماری آیتوں پر, فَقُلْ, تو پس آپ فرمائیں سلام علیکم, کہ سلام ہو تم پر. اب یہاں دو اشارے اس کے اندر موجود ہیں. ایک اشارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ نبی اسلام جب یہ آپ کے پاس آئیں تو میرے سلام ان کو آپ پہنچائیں, اور جن کو اللہ سلام دے رہا ہو ان کا اعزاز و اکرام جو ہے وہ کیا ہوگا. تو ایک اشارہ یہ ہے. دوسرا اشارہ فرمایا کہ ان کو آپ اس بات کی خوشخبری دیں کہ سلامتی تمہارے ہی لیے ہے, کہ آخرت کے عذاب سے تمہاری حفاظت, آخرت کی تکالیف سے تمہاری حفاظت, اور تمہاری آخرت جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہے. تو ان کو یہ سلامتی کی خوشخبری سنا دیں. فرمایا کاتبہ, لکھ لیا, ربکم, تمہارے رب نے, علی نفسہ, اپنے آپ پر, الرحمت, رحمت, اللہ نے تمہارے بارے میں رحمت کا فیصلہ لکھ دیا ہے کہ اللہ کی خاص رحمت تمہارے ہی لیے ہے. انہو, یقیناً وہ, من عمل منکم, جس نے عمل کیا تم میں سے, سوءاً, برائی کا, اگر تم میں سے کسی نے کوئی برائی کی ہے, بجہالت, جہالت کی وجہ سے. اب یہاں اللہ نے عذر بھی خود بیان فرما دیا کہ اگر تم میں سے کسی سے کوئی برائی ہوئی ہے تو یہ برائی ہوگی جہالت کی وجہ سے, اور جہالت جو ہے وہ لا علمی کو کہتے ہیں. اب لا علمی تین قسم کی ہے. ایک ہے کہ بات معلوم نہیں, تو یہ ایک لا علمی اس قسم کی ہے کہ اس کے حقائق معلوم نہیں, کہ یہ گناہ ہے, یہ بات معلوم نہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا گناہ ہونا معلوم ہے لیکن سزا معلوم نہیں, کہ یہ گناہ شدید ہے, یہ گناہ جو ہے یہ چھوٹا گناہ ہے, یہ بڑا گناہ ہے, اس کی سزا کیا ہے یہ معلوم نہیں. تیسری بات یہ کہ سزا بھی معلوم ہے لیکن اس وقت گناہ کی کشش ایسی پیدا ہوئی کہ ذہن سے یہ بات نکل گئی, یہ بھی جہالت کی کیفیت ہے. تو ان اسباب میں سے کسی سبب سے بھی کوئی گناہ ان سے اگر ہو گیا تو فرمایا ثم, پھر تابا, اس نے توبہ کی, من بعد ہی, اس کے بعد کہ اللہ سے رجوع کر لیا, غلطی کا احساس ہو گیا, ندامت پیدا ہو گئی. فرمایا واصلح, اور اس نے اپنے آپ کو درست کر لیا, واصلح, اور درست کر لیا, نیکی اختیار کر لی. اب یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ توبہ کی قبولیت کے لیے دو باتیں بنیادی طور پر ضروری ہیں. ایک بات ضروری ہے کہ ندامت, کہ گناہ کے گناہ ہونے کا احساس, اور اس پہ ندامت کہ مجھ سے کیا ہو گیا. پھر اللہ سے رجوع, اور اس رجوع کے ساتھ جو ہے وہ اخلاص. ہماری توبہ کیسی ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈرائیور ڈرائیونگ کر رہا ہے, گاڑی لے کے جا رہے ہیں اور رف ڈرائیونگ کر رہا ہے, پریشان ہیں, سوار پریشان ہیں. سواری نہیں کہا میں نے, سواری تو ہے جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ تو سوار پریشان ہیں کہ کیا کر رہا ہے. سامنے ایک ایکسیڈنٹ دیکھا, نظر آیا کہ ایک گاڑی الٹی ہوئی ہے سڑک کے کنارے. اب یہ جو ہے وہ گاڑی اسی انداز سے چلا رہا ہے اور کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہے, توبہ 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 کر رہا ہے, اور انداز وہی اختیار کیا ہوا ہے. تو ہماری توبہ بھی اسی انداز کی ہے. فرمایا کہ ایسی توبہ اللہ کے ہاں قبولیت کی نہیں. کون سی توبہ؟ کہ احساس ندامت, کہ سب سے پہلے یہ کہ گناہ کے گناہ ہونے کا احساس, کہ یہ جو کام میں نے کیا ہے یہ گناہ ہے, اور اس کے بعد ندامت,
شرمندگی کیا ہے، مجھ سے کیوں ہو گیا یہ کام۔ تیسری بات یہ کہ آئندہ کے لیے عہد کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اور چوتھی بات ہے اس کی تلافی۔ تلافی کیا ہے؟ نماز ہے چھوٹ گئی، افسوس کہ یہ کام غلط ہوا، نماز کا چھوڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے، تو نماز چھوٹ گئی، اس پہ ندامت ہے، شرمندگی ہے۔ پھر اللہ تعالی سے رجوع ہے، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور اس بات کا عہد ہے کہ آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہے ثم تاب من بعدہ کے اندر یہ باتیں شامل ہیں۔ آگے ہے وَأَصْلَحَ، اور اس نے درست کر لیا، یعنی جو نماز رہ گئی ہے اس کی قضا کر لی، اس کو پڑھ لیا کہ جو ذمہ داری ہے میری، روزے ہیں رکھ لیے۔ اسی طرح حقوق العباد ہیں، کسی انسان کا حق ہے اس کے ذمے، وہ حق ادا کر دیا۔ کسی سے زیادتی کی تھی، اس سے معافی مانگ لی، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے کہ جب بھائی حاضر ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر آئے اور آ کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ وہ قمیص ڈالی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی بحال ہوئی، تو اب بھائیوں نے حضرت سے درخواست کی اپنے والد ماجد سے کہ آپ ابا جان ہمارے لیے دعا کریں مغفرت کی۔ تو حضرت نے فوراً ہاتھ نہیں اٹھایا مغفرت دعا کی، فرمایا کہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ پہلے کیا ہے کہ پہلے اس سے تو پوچھوں کہ جس سے تم نے زیادتی کیا اس نے تمہیں معاف کیا ہے کہ نہیں کیا۔ تو اس لیے حقوق العباد کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ کسی کو گالی دی ہے، برا بھلا کہا ہے، اس کی تلافی بھی کی ہے کہ نہیں کی، کسی کا مال کھایا ہے وہ مال واپس بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ تو لہذا حقوق العباد کی ادائیگی، اسی طرح حقوق اللہ کی کوتاہی جو ہے اس کی تلافی یہ ہو تو یہ ہے وَأَصْلَحَ۔ تو فرمایا کہ اگر یہ دو باتیں بنیادی طور پر ہوں گی، جس کی کئی اجزاء ہیں جو میں نے عرض کر دیے، فَأَنَّهُ پر یقیناً وہ کون؟ اللہ تبارک و تعالی غفور بہت بخشنے والا ہے۔ اس کی بخشش کے کیا کہنے؟ فرمایا کہ اس کی بخشش کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے تمام انسان اگر جمع ہو جائیں، ایک ایک انسان کے گناہ اتنے ہوں کہ جسم کے مسام سے زیادہ، زمین کے ذرات سے زیادہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ، فرمایا کہ اللہ کی رحمت کا ایک جھونکا ان تمام گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی۔ فَأَنَّهُ غَفُورٌ، وہ تو بہت بخشنے والا ہے، تم بخشش مانگنے والے تو بنو، پھر دیکھو کہ کیسے تمہیں اپنی رحمت کی لپیٹ میں لیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ فَأَنَّهُ یقیناً وہ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم والا ہے۔ یہاں ایک فتنے کا رد فرمایا ہے کہ دور حاضر کے فتنوں میں یہ فتنہ جو ہے وہ معتزلہ کا فتنہ ہے، جو قرون اولیٰ سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور آج بھی جدید دور کے اندر بھی یہ فتنہ موجود ہے۔ یہ فتنہ کیا ہے؟ اس فتنے میں کا جو بنیادی اصول ہے یہ کہ ان کے جو بنیادی عقائد ہیں ان میں ایک بات یہ ہے کہ جب اللہ سے توبہ کی جائے تو اللہ پر توبہ قبول کرنا لازم ہے، تو اللہ سے توبہ اس پہ لازم ہے توبہ قبول کریں۔ یہاں اللہ نے اس فتنے کا رد فرما دیا کہ اللہ بہت بخشنے والا ہے لیکن اس پہ لازم نہیں، رحیم، یہ اس کی رحمت ہے کہ تمہاری بخشش فرما رہا ہے، تو یہ اس کی رحمت ہے۔ اور اگر وہ کہے کہ ٹھیک ہے کہ میں تمہیں بخشوں گا لیکن اس کی پہلے سزا دوں گا، تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، کون تجھ سے پوچھ سکتا ہے، اور اگر تو معاف فرما دے تو اس پر قادر ہے۔ تو یہاں بھی یہ بات فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، رحیم و نہایت رحم والا ہے۔ یہاں بھی رحیم کے لفظ سے دو اشارے معلوم ہو رہے ہیں۔ ایک اشارہ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بخشش اللہ پہ لازم نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ معاف فرما دیتا ہے، اور دوسرا اشارہ یہ ہے کہ غفور سے بخشنے والا ہی نہیں، رحیم الرحم والا بھی ہے۔ اس گناہ سے توبہ کی وجہ سے تمہارے اس گناہ کو بھی وہ اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے کر تمہیں جو ہے سرفراز فرمائے گا، تو اللہ تمہیں رحمت سے بھی سرفراز فرمائے گا۔ پھر ایک اشارہ اس کے اندر اور بھی ہے کہ اگر اخلاص نیت سے تم نے توبہ کی ہے تو وہ بخش دے گا، اس گناہ کو بخش دے گا، رحیم رحم والا ہے، آگے تمہیں گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرما دے گا، تم رجوع کرنے والے تو بنو۔ فَمَا وَكَذَلِكَ، اسی طرح نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیاں،
کہ ہم نے ہدایت کی باتیں کھول کر تمہارے سامنے بیان کر دی ہیں. اب کس نے بیان کی؟ ہمارے سامنے تو نبی علیہ السلام نے بیان کی. تو اصل بیان کرنے والا کون ہے؟ نبی اسلام کو یہ بتلانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. یہاں سے ایک بات اور معلوم ہو رہی ہے، انکار حدیث کا رد ہو رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے ان باتوں کو واضح کیا. قرآن مجید کی آیات کی تلاوت بھی فرمائی اور حضرت نے بغیر قرآنی کلمات کے بھی حضرت نے اپنے کلمات کے اندر بھی ہدایت کو واضح کیا. تو اب اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تفصیل کون کر رہا ہے، یہ وضاحت کون کر رہا ہے؟ یہ ہم کر رہے ہیں. کس کی زبان سے ہو رہا ہے؟ نبی اسلام کی زبان سے ہو رہا ہے. معلوم ہے جو قرآن مجید ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور جو وضاحت نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. اور نبی السلام نے جو وضاحت فرمائی وہ الفاظ کے جس ذخیرے میں موجود ہے اس کو حدیث کہتے ہیں. تو یہاں انکار حدیث کے فتنے کا رد بھی اس کے اندر ہو رہا ہے. فرمایا وَكَذَلِكَ اسی طرح نُفَصِّلُ الْآيَاتِ ہم وضاحت کرتے ہیں آیات کی، وَلِتَسْتَبِينَ تاکہ واضح ہو جائے، سبیل المجرمین مجرموں کا راستہ، تاکہ ہدایت والوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ راستہ ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے. اس راستے سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو اس لیے ہدایت کی باتیں ہم نے واضح فرما دی تاکہ جہنم کا راستہ سمجھ میں آ جائے، اور سمجھ میں آ جائے اس راستے سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی کامل توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ازواجہ و بناتہ و جمیع اہل بیتہ و صحابہ و آلہ اجمعین کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم ثبت أقدامهم إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت الغفور الكريم إنك أنت الغفور الرحيم. اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم لا شافي إلا أنت يا شافي الأمراض فاشفنا من كل داء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم الفاسقين إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم
اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباعهم بإحسان وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى أزواجه وبناته وجميع أهل بيته وأصحابه وآله أجمعين كما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. ایک اعلان سماعت فرما لیں. قربانی کے حوالے سے بات گزارش کی گئی تھی کہ برما میں بھی قربانی جائے گی، تو اس میں جیسے کہ پہلے عرض کیا گیا ہے کہ چھوٹے جانور جو ہے وہ 16,000 کا اور گائے کا جو حصہ ہے وہ 11,000 کا. تو جو حضرات دینا چاہیں تو وہ جس سے جلدی ممکن ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے نمائندے اس وقت آپ کی مجلس میں موجود ہیں. زکوٰۃ کے ساتھ عطیات کے ساتھ بھی اس وقت کچھ تعاون فرمانا چاہیں تو ان کے ساتھ